السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 21واں پارہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کیجیے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن آپ کو خطاب کرنے کے بعد عمومی طور پر ہم سب کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھ سنائیے، تلاوت کیجیے جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف کتاب میں سے، یعنی یہ کتاب رکھنے کے لیے نہیں آئی، پڑھنے کے لیے آئی ہے، اور صرف اپنی ذاتی تلاوت اور ثواب کمانے کے لیے نہیں آئی، بلکہ دوسروں کو پڑھ کر سنانے کے لیے آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر کیسے عمل کیا؟ اگر آپ بھی ہماری طرح صرف خود ہی پڑھتے رہتے اور خود ہی تلاوت کرتے رہتے اور نمازوں میں ہی صرف پڑھتے رہتے اور لوگوں کو پڑھ کر نہ سناتے، تو پھر لوگوں تک ایمان کی روشنی، دین کی ہدایت کی روشنی کیسے پہنچتی؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر اس بات کی حقیقت کو جاننا ہو تو سیرت پڑھ کر دیکھیے کہ ہر موقع پر آپ نے لوگوں کو قرآن کے ذریعے رہنمائی دی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، تلاوت کے بعد عملی کاموں میں سب سے اہم کام نماز کا قیام ہے، اور نماز قائم کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز اپنے اندر ایک بہت زبردست تاثیر رکھتی ہے، انسان کے مزاج کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر تواضع پیدا ہوتی، اللہ کی معرفت پیدا ہوتی، اللہ کے ساتھ ملاقات کا یقین بڑھتا ہے، انسان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بڑھتا ہے۔ یہ کیفیات جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو وہ جو بھی کام کرنے لگتا ہے اس میں یہ کیفیات پھر جھلکنے لگتی ہیں۔ اسی لیے انسان جب نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دیتا ہے اور حقیقی معنوں میں تواضع اختیار کرتا ہے اور اس کا اثر لیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ نہیں، تو اس سے اس کے عمل پر اثر پڑتا ہے۔ وہ زندگی کے باقی معاملات میں بھی جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزیں خاص طور پر آتی ہیں، ان میں بھی وہ ڈھہ پڑتا ہے، جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے، کیونکہ وہ ابھی نماز میں اللہ کے آگے جھک کے آیا ہے، اور اب یہاں اللہ تعالیٰ جس چیز سے اسے روک رہے ہیں اور وہ برا کام ہے، فحش کام ہے، تو وہ اس میں بھی جھک جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ نماز کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ انسان واقعی حقیقی معنوں میں اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اور اس کے سامنے اس کو یاد کر رہا ہے ایک خاص فارمل طریقے سے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو پھر یہ یاد صرف نماز کی حد تک نہیں رہتی۔ جب اللہ کی پہچان ہوتی ہے تو اس پہچان کے بعد یہ یاد نماز اور نماز کے علاوہ ہر کام میں ہونے لگتی۔ اب ایک شخص جو ایک برا کام کرنے لگا ہے تو اس کو فوراً اگر اللہ کی یاد آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ فوراً اس سے رک جائے گا۔ مثلاً ایک لڑکی کبھی ہو نہیں سکتا کہ بسم اللہ پڑھ کر سی تھرو لباس پہنے، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کو فوراً ڈر لگے گا کہ میں تو اللہ کا نام لے رہی ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ فوراً اس کام کو چھوڑ دے گی۔ اسی طرح انسان یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا نام لے کر وہ کسی کو گالی گلوچ شروع کر دے اور فحش باتیں کرنا شروع کر دے۔ کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر ایک گانا گانا شروع کر دے جس میں بہت بے حیائی کی باتیں ہوں۔ تو یہ حقیقت میں اگر نماز میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اس کا اثر اس کی باقی ساری زندگی پر پڑتا ہے، اور جہاں جہاں وہ کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے، خصوصاً فحشاء اور منکر جیسے کام، تو اللہ کی یاد اس بندے کو روک لیتی ہے اور اللہ کے آگے جھکنے کا احساس اس کو گرا دیتا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور وہ اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ یعنی نماز بھی ذکر اور نماز کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔
احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ایک طرح سے برائیوں سے بچنے کا ذریعہ بتایا۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح چوری کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اسے اس کام سے روک دے گی، یعنی اگر وہ نماز پڑھتا رہا تو چوری ختم ہو جائے گی اس سے، کیونکہ نماز سے انسان کے اندر ایک طہارت کا احساس پیدا ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا احساس پیدا ہوتا ہے، تو وہ پھر انسان کے اوپر برائی کرنے کو بوجھل بنا دیتا ہے، مشکل بنا دیتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے، ایسے شخص کی نماز جو ہے وہ اس کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ ان العبد المسلم لیصلی الصلاۃ یرید بها وجہ اللہ فتحافت عنہ ذنوبہ کما یتحافت ھذا الورق عن ھذہ الشجرہ۔ پتجھڑ کے موسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑی اور پتے جھاڑنے لگے، یعنی ٹہنی پکڑ کے اس کے پتے جھٹکے تو گر گئے۔ فرمایا مسلمان بندہ جب اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو اگر انسان نماز پڑھتا رہے گا تو پچھلی برائیاں بھی جھڑ جائیں گی اور اگلے گناہ بھی جھڑنے لگیں گے، اس کے مزاج سے، اس کی عادات سے، اس کے اندر سے وہ ختم ہونے لگیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان اس کو پابندی سے پڑھنے والا ہو اور پڑھنے کا حق ادا کرنے والا ہو، کیونکہ جب نماز کے اندر انسان خشوع و خضوع اختیار کرتا ہے تو کامیابی کی منزل کو پہنچتا ہے۔ پھر اسی طرح والا ذکر اللہ اکبر، نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، یا یہ کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اور یہ کہ حقیقت ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے قیمتی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ جب انسان کو وہ میسر آ جائے تو اس کو اپنی خوش قسمتی کی علامت سمجھنا چاہیے، اور اللہ کے ذکر سے دوری انسان کی بدقسمتی کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے مالک کے نزدیک زیادہ اچھا اور پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں بلندی کا ذریعہ ہے، اور تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ہر ایک کے پاس تو سونا چاندی نہیں ہوتا کہ وہ صدقہ کر سکے، اور جن کے پاس ہوتا بھی ہے تو وہ اللہ کے خزانے میں جمع نہیں کرتے، وہ بینک کے خزانے میں رکھتے ہیں۔ اور دشمن سے مل کر ان کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہے، یعنی جنگ کرنے سے بھی افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر، اور اللہ کے ذکر میں ہر طرح کی تسبیحات، تحمید اور تحلیل، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب چیزیں آتی ہیں زبانی طور پر۔ اس کے علاوہ دل میں اللہ کی یاد ہونا اور بھی اہم چیز ہے، یعنی زبان تو اللہ کا ذکر کرے اور دل میں یاد نہ ہو تو وہ یاد ادھوری ہے۔ اصل یاد کیا ہے کہ انسان جس چیز کو بھی دیکھے اسے اللہ یاد آئے، جس چیز کو بھی دیکھے اور ہر چیز میں وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں بیٹھتی چلی جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ کو سب پتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو، یعنی تمہارے سارے اعمال سے اللہ واقف ہے۔ نماز کیسے پڑھتے ہو یہ بھی اللہ کو پتا ہے، اور نماز کے باہر کیا کرتے ہو وہ بھی اس کو سب پتا ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، یعنی کسی کے ساتھ بھی کبھی آرگیومنٹ ہو تو اس میں اپنے اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، تو ظالموں کے ساتھ معاملہ دوسرا ہوتا ہے۔ اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی۔ انزل الینا و انزل الیکم، ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی ہے، کامن گراؤنڈز پہ بات کرو، اور ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کیا کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، یعنی آپ ان لیٹرڈ تھے، آپ نے کبھی بھی کوئی بکس وغیرہ نہیں پڑھی، کسی لائبریری میں نہیں گئے، اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے کہ آپ
قرآن پاک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ثابت نہیں کر سکتے تھے. لوگ یہ کہتے کہ آپ نے سال ہا سال کتابیں پڑھی ہیں اور آپ لکھنے کے بھی بڑے ماسٹر ہیں، اس لیے جو پڑھا اس کا خلاصہ آپ نے کتاب بنا کے لکھ دیا. لیکن یہ تو اللہ کا کلام ہے جو آپ پر نازل ہوا ہے. دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے. یعنی ایک امی شخص کا ایسی کتاب پیش کرنا، یہ بغیر کسی تیاری کے لوگوں کے سامنے لے آنا، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے. کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر. اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے. در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یعنی یہ کتاب کس کے لیے رحمت اور نصیحت ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے. جتنا زیادہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا زیادہ آپ کی اس کتاب سے محبت ہوگی اور اتنی زیادہ آپ اس کتاب میں گہری بصیرت حاصل کریں گے. یہ ایمان کے اضافے کے ساتھ ہے. تو اگر ایمان کمزور ہو اور اس کتاب کی ہمارے دل میں کوئی اہمیت نہ ہو تو پھر اس کے ساتھ تعلق بھی کمزور ہوگا جیسے ایمان کمزور ہے. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے. جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یہ لوگ تم سے پہلے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں. اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو اس پر عذاب آ چکا ہوتا اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا. اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی یہ تم سے عذاب جلد لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے. اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جبکہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے. تو یہاں جو عذاب کے ڈھانکے جانے کی بات ہے اس کو صرف الفاظ کو پڑھ کے گزر نہیں جانا چاہیے. جہنم کا عذاب بہت ہولناک چیز ہے، اس سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خاص تنہائی میں اور قبولیت کے اوقات میں رو کر دعا مانگا کرے کہ یا اللہ مجھے جہنم نہیں جانا، آپ مجھے بس بچا لیں اس سے، اور جو جو چیزیں میں کرتی ہوں ایسی کہ جو وہاں لے جانے والی مجھے ان چیزوں سے بھی اور ان اعمال سے دور کر. کیونکہ وہاں جانے کے بعد تو پھر رسوائی الگ ہے اور اذیت اور تکلیف الگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کے دونوں پاؤں کے تلوے کے نیچے آگ کا انگارہ رکھا ہوا ہوگا، صرف ایک کوئلہ، اور اس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، یعنی ابل رہا ہوگا سر جیسے ہنڈیا ابلتی. ذرا سی سر میں درد ہو، سر گرم ہو جائے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، کس قدر بے چینی ہوتی ہے، اور انسان کہتا ہے ٹھنڈا پانی ڈالے کچھ کرے اس مصیبت سے باہر نکلے. اور یہ سب سے کم تکلیف والا عذاب ہے جہنم کا. لیکن جن کے جسم پورے ڈھانک لیے جائیں گے ان کے بارے میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ ابن آدم کا ہر عضو کھا لے گی سوائے سجدوں کے نشان کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر حرام کیا ہے کہ وہ سجدے کے نشان کو جلائیں. سجدے کا نشان جیسے پیشانی پر ہوتا ہے یا ہاتھوں پر یہاں پر پڑ جاتے ہیں، ان جگہوں پر بھی دباؤ سے، گھٹنوں پر ہوتے ہیں یا انسان کے پاؤں پر ہوتے ہیں، تو ان جگہوں کو آگ نہیں لگے گی. تو اس سے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کئی ایسے لوگ بھی جہنم میں ہوں گے جو نماز پڑھتے ہوں گے اور اتنی نمازیں پڑھتے ہوں گے کہ سجدے کے نشان پڑے ہوئے ہوں گے، اور پھر بھی وہ اپنے دوسرے کرتوتوں کی وجہ سے وہاں پر چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی سے بچائے جو جہنم میں لے جانے والی ہے، اور اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین وسیع ہے، میری زمین وسیع ہے. یعنی اگر ایک جگہ تم سے اطاعت نہیں ہوتی اور تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو وہ جگہ چھوڑ دو. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں.
یعنی جنت میں لے جانے والے کام کیا ہیں؟ صبر اور توکل، ہر ناگوار چیز پر صبر اور توکل، دین اور دنیا ہر معاملے میں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ خصوصاً رزق کے معاملے میں توکل، کوشش کرنے کے بعد انسان صبر سے کام لے اور حرام راستے نہ اختیار کرے، کیونکہ جو گوشت حرام سے بنے گا وہ جہنم سے جلے گا۔ اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہی سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جو رب چیونٹیوں کو رزق دیتا ہے، پرندوں کو دیتا ہے، مچھلیوں کو دیتا ہے، درندوں کو دیتا ہے، سانپوں کو دیتا ہے، کیا وہ تمہیں نہ دے گا؟ وہ جو جانور ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف اپنی کوشش کرتے ہیں اور باقی اسباب اللہ تعالیٰ ان کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ وہ کچھ کھاتے ہیں تو زندہ ہے نا، اگر وہ نہ کھائیں تو وہ سب مرے پڑے ہوں۔ لیکن ہم ایسا تو نہیں دیکھتے ہر روز پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، مختلف طرح کے جانور اور کیڑے مکوڑے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا رزق ہے نا کہیں، اور وہ کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ اللہ۔ تو آئندہ ہر جانور کو دیکھ کر یہ سوچنا ہے کہ اس کا رزق اللہ دے رہا ہے، مجھے بھی میرا رب دینے والا ہے، اور جو کچھ وہ دیتا ہے مجھے، میں اس پر شکر گزار ہوں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی اگر رزق میں تنگی ہو رہی ہے تو یہ بھی اللہ کا ایک فیصلہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے کہ جس کو جتنا چاہے دے، اس لیے اس میں بے صبر نہ ہو اور ناراض نہ ہو اللہ سے، بلکہ اس پر شکر ادا کرے، تو شکر کرنے پر وعدہ ہے کہ اللہ اور عطا کرے گا۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ کل صبح کے وقت اتنی گرمی تھی، باقاعدہ ایسا لگتا جیسے بھاپ اٹھ کے آ رہی، اور جب میں ویدر کو چیک کر رہی تھی اپنے موبائل پہ تو کہیں دور پر آثار نہیں تھے، نہ بادل کے، نہ ہواؤں کے، نہ کسی چیز کے۔ لیکن صبح جب اٹھے اور بارش دیکھی تو میں حیران ہو گئی کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا رحمان اور کتنا رحیم ہے، کہ دنیا کے لوگ آپ کو مایوس کرتے ہیں لیکن وہ اپنی رحمت، ہم رات سو جاتے ہیں اور وہ برسا کے صبح ہماری ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انسان مانگتا چلا جائے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان استغفار کرتا ہے تو اللہ کے عذاب سے بھی بچا رہتا ہے اور بارشیں بھی برستی رہتی ہیں۔ تو ہم سب کو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ دراصل اللہ کی رحمت تو بہت عام ہے، یہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو رکاوٹ بن جاتے ہیں بیچ میں۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ اس وقت ہم سب یہاں ایک مسافر کی حیثیت سے بیٹھے، وی آر ٹریولرز۔ یہ دنیا ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، رہنے کی جگہ تو آخرت ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ رہنے کی جگہ، زندگی گزارنے کی جگہ تو وہ آخرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک موقع پر خندق کھود رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ پڑھ رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ آخرت کی عیش کے علاوہ کوئی عیش نہیں۔ یعنی دنیا میں انسان جتنی بھی عیش کے اور تفریح کے سامان پیدا کرتے ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی اذیت ہے، تکلیف ہے، لیکن اصل راحت اور عیش و عشرت دراصل آخرت میں ہی ہے، اور آخرت کی زندگی ہی دراصل زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تمہیں معلوم ہے، پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے، واپسی سب کی ہے۔ وہ ایسی اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی، اس سے آگے کہیں نہیں جانا۔ وہ ایسی ہمیشگی ہے کہ جس میں موت نہیں آئے گی، وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں ہوں گے۔ موت تو صرف آج کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے، کل کے لیے موت نہیں ہے۔ اس لیے جب موت نے ہر چیز ختم کر دینا ہے، اچھا برا سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا جانا ہے، تو کیوں نہ ہم اچھے اچھے کام کر کے اپنی آخری گھر کے لیے جمع کراتے رہیں، جہاں ہمیشہ کے لیے راحتیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والو، تمہارے لیے طے ہو گیا ہے کہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔
تم زندہ رہو گے کبھی نہیں مرو گے، تم جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم خوشحال رہو گے کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو اللہ عز و جل کا یہی فرمان ہے، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پھر یہ کہ اہل جنت سوئیں گے بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو نیند سے بہت محبت، لیکن کچھ لوگوں کو نیند اچھی نہیں لگتی کیونکہ کاموں میں رکاوٹ آ جاتی، تو اہل جنت بھی نہیں سوئیں گی۔ تو یہاں دنیا میں نیند سے محبت کم کر دینی چاہیے ہمیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیند موت ہی کی ایک قسم ہے، نیند موت کی قسم ہے۔ یو آر ڈیڈ وین یو آر سلیپنگ۔ اس لیے جنت والے سوئیں گے نہیں۔ تو کبھی بھی اگر نیند کم ہو جائے تو اپنے اوپر ترس نہ کھاتے رہیں۔ اگر اچھے کام میں نہیں سوئے تو سوچیں کہ جنت میں جانے والے کام کیے ہیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ اچھا عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے ارد گرد لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں یہ بات بالکل سچی ہے کہ دنیا بھر میں فتنے فساد مصائب ہیں، لیکن حرم اور اس کے آس پاس کی جگہ اللہ کے فضل سے پرامن ہے۔ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے، یعنی نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اور نیک کون ہے؟ جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں، جد و جہد کریں، محنت کریں، کوشش کریں، یعنی زندگی میں مشقت اٹھائیں، محنت کریں۔ مجاہد کی تعریف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے اپنے آپ سے لڑے اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر قائم رکھے، اور ہر طرح کی سستی اور کمزوری اور ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جس سے وہ مزے کرے اور اللہ کی اطاعت بھول جائے۔ پھر اسی طرح صرف اپنی ذات کے ساتھ ہی نہیں جہاد، بلکہ انسان پھر اللہ کے راستے میں نکلنا جو ہے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرنا بھی جہاد کہلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل قیامت کے دن جنت کو بلائے گا، وہ زینت اور سجاوٹ اور نمائش اور عائش کے ساتھ آئے گی۔ پھر کہے گا، میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا گیا، یعنی جنگ کی، انہیں میرے راستے میں تکلیفیں دی گئیں اور انہوں نے میرے راستے میں جد و جہد کی۔ میرے بندو جنت میں داخل ہو جاؤ، بغیر حساب کے وہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، قریب لے آئی جائے گی، یعنی انہیں چل کے وہاں تک نہیں جانا پڑے گا، وہ قریب لے آئی جائے گی، اپنی پوری سج دھج کے ساتھ آ جائے گی۔ تو اس لیے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، یہ جو اپنی جان ہے، جسم ہے، مال ہے، یہ سب کچھ بچا کے رکھنے کی چیزیں نہیں، اس لیے آپ نے بچا کے رکھی تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی لے لے گا، اٹھا لے گا، کچھ بھی نہیں بچ سکتا۔ یہاں کی جتنی بچتیں ہیں وہ سب ختم ہونے والی ہیں، اور جو اللہ کے پاس بھیجنے والے ہیں وہی باقی رہنے والا ہے۔ تو اس لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، جو کچھ بھی ہمیں میسر ہے اسے زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں لگا دیں، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور پھر ساتھ ہی وعدہ کیا، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں تھکے اور شکوہ نہ کرے، نماز پڑھے اور یہ نہ کرے، اوہ بہت تھک، کمر اکڑ گئی آج تو، ایسے نہیں کہے۔ روزہ رکھ کے یہ نہیں کہ آج بہت پیاس لگ رہی ہے، نہیں، کوئی بھی پوچھے کیسا لگ رہا ہے تو کہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک جا رہا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک شکر کی کیفیت جاری رہے گی، کیونکہ ان سب چیزوں کا اجر اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے۔
اور جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، تو پھر کوئی بھی مشکل سے مشکل کام اور اس کے لیے محنت کرنا، جدوجہد کرنا کچھ بھی مشکل نہیں رہتا۔ سورۃ الروم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ الف لام میم رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، جو عیسائی تھے، مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ ان کا مقابلہ ایرانیوں سے رہتا تھا، فارسیوں سے، اور وہ مشرک تھے۔ مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی، لہٰذا جب ایران اور روم کی جنگ میں رومیوں کو شکست ہوئی تو مسلمانوں کو بہت دکھ پہنچا، لیکن اس پر یہ بتا دیا گیا کہ غمگین نہ ہو، یہ جیت ہار ہوتی رہتی ہے، چند ہی سالوں میں یہ ہارے ہوئے لوگ پھر جیت جائیں گے، پھر پانسا پلٹ جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں تو انسان کے لیے کامیابی اور ناکامی دونوں چیزیں آتی رہتی ہیں، اور یہ دونوں ہی چیزیں امتحان ہوتی ہیں، لیکن اصل چیز آخرت ہے۔ ہم سب کو وہاں کی کامیابی کی فکر کرنی چاہیے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، یعنی جب ایرانی غالب آئے تو بھی اللہ کے اذن سے، اور جب رومی آئیں گے تو بھی اللہ کے اذن سے۔ اور اس دن یومئذ یفرح المؤمنون، مومن خوش ہو جائیں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے۔ اور یہ وہی وقت تھا جب دوبارہ وہ غالب آئے، جب مسلمان جنگ بدر میں جیتے تھے، تو انڈائریکٹلی اس کی طرف بھی اشارہ تھا اور مسلمانوں کو ایک خوشخبری دی گئی۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ کتنا زبردست طریقہ ہے قرآن کا کہ عین اس وقت جب انسان ڈپریسڈ ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، اس وقت کہا جائے کیوں فکر کرتے ہو، چند سالوں بعد غالب تو آ جاؤ گے۔ جیسے آج دنیا کے کچھ حصوں میں مسلمان بہت مغلوب ہیں، ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، ایسے میں ساری امت کے اوپر ایک ڈپریشن کسی کیفیت طاری ہے، کوئی بھی ہوپ فل نہیں ہے۔ لیکن نہیں، ایسے حالات میں بھی ہوپ فل رہنا چاہیے کہ چند سال کی بات ہے، ہم اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کریں، استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے اندر کی اصلاح کریں، تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ مومنوں کی مدد کرتا ہے اگر وہ سچے مومن ہوں۔ تو ہم ساری کوششیں اس پر لگا دیں کہ ہم اپنے ایمان کو درست کریں تو اللہ کی مدد پھر آ جائے گی۔ لیکن ایسا کہنے والے کو اڑا دیا جاتا ہے کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو۔ اس وقت شکست کے وقت پتہ کی باتیں، شکست کے وقت جیتنے کی باتیں، امید کی باتیں۔ ہاں، قرآن کا انداز یہی ہے کہ غمگین نہ ہو، چند ہی سالوں کی بات ہے، اور یہ اصول زندگی کے ہر موقع پر یاد رکھیں۔ جہاں کہیں آپ کو شکست ہو، آپ کسی بھی امتحان میں فیل ہو جائیں، مثلا کوئی بھی آپ ڈگری نہیں کر سکے یا کسی خاص جاب میں نہیں جا سکے یا کچھ، تو اس وقت انسان کو ڈپریسڈ نہیں ہونا، یہ نہیں سوچنا کہ اب تو سب کچھ لٹ گیا، نہیں، آج ایسا ہے تو کل دوسری طرح ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دن بدل دے گا، اور اپنے مقرر وقت پر جو چیز میری قسمت میں ہے وہ پہنچ جائے گی۔ میرا فرض ہے کوشش کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا، کیونکہ سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی، بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو ہمیں وہ اسباب اور حالات پیدا کرنے چاہیے کہ اللہ کی مدد آ جائے۔ بنصر اللہ ینصر من یشاء، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور اس کی مشیت اس کی حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ وہو العزیز الرحیم، اور وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی میجورٹی، اکثریت علم نہیں رکھتی، جانتی نہیں۔ چونکہ ان کے پاس علم نہیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی برے برے گمان کرتے ہیں۔ کہاں ہے اللہ؟ نعوذ باللہ، کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، کہاں ہے اللہ؟ اللہ فلاں کی مدد کیوں نہیں کرتا، فلاں کی کیوں نہیں؟ اللہ اپنے عرش پر ہے، موجود ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ہو رہا ہے، اس کی حکمت کے ساتھ، اس کی مشیت مصلحت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اصل ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانے کہ ہم کہاں ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ظالمانہ نہیں ہوا کرتے۔
یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. وہ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں، بس دنیا میں جو جیتا اس کی واہ واہ اور جو ہار گیا اس کی اوئے اوئے. نہیں، یہ جیت اور ہار کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ تو صرف ظاہری سطحی وقتی چیزیں ہیں. اصل فکر تو اپنی آخرت ہی کرنی چاہیے. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. اور یہ سارے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں صرف دنیا میں جیتنے کے لیے، حالانکہ ساری ہار جیت تو اصل میں آخرت کی ہے، اس کی فکر کرو. کیا آج ہم مسلمان ان آیات کے مطابق سوچتے ہیں دنیا میں ہونے والی ہار جیت کو سامنے رکھتے ہوئے؟ نہیں، ہم صرف ایک شور مچانا جانتے ہیں. جب ہمارے اوپر کوئی آتا ہے ہم غفلت کی میٹھی نیند سوتے ہیں، ہم ہر طرح کی برائیاں کرتے ہیں، پھر جب مار پڑنے لگتی ہے تو پھر چیخنا شروع کر دیتے، اور جب وہ مارنے والا ادھر ادھر ہو جاتا ہے پھر سو جاتے ہیں. تو ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرے اور اس کے ساتھ دوسروں کو، تاکہ یہ سین پلٹ جائے. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اپنے اندر غور و فکر کریں. کتنی حیرت کی بات ہے، یعنی خود پہ غور و فکر کرو، اپنے اندر جھانک کر دیکھو، اپنی خیر اور شر کو پہچانو، اپنی عادات کو دیکھو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے جسم کی ساخت کے اوپر غور کرو. اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا جتنا انہوں نے نہیں کیا. ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. اور جب وہ قیامت کی گھڑی قائم ہوگی اس دن مجرم ہک دھک رہ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ ہم نے تو اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہ تھا. اصل مصیبت یہ تھی جو اب کبھی ٹل نہیں سکتی. ہم تو دنیا کی مصیبتوں کو بڑی مصیبت سمجھتے رہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. جس روز وہ ساعت برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے. اصل کامیابی تو یہ ہے. اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے. تو اصل فکر ایمان اور عمل صالح کی کرنی چاہیے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. بس تسبیح کرو، غم، دکھ، تکلیف، ناکامی کے موقع پر کس چیز سے مدد لو؟ اللہ کے ذکر سے. تسبیح کرو اللہ کی جب تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو. آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے. اور تسبیح کرو اسی کی تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے. وہ زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے. ساری قدرت قوت اسی کے پاس ہے، تم بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے. تمہیں جب مر جاؤ گے تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت سے زندہ کر لے گا حساب کتاب کے لیے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم بشر ہو کے زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو. آدم اور حوا دو لوگ تھے جو زمین پر اترے. اگر آدم اور حوا نظر جھانک کے بھی دیکھ لیں تو حیران ہو جائیں کہ اتنے زیادہ بچے ہو گئے ان کے. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں، انسان کی بیوی انسان سے. کیوں؟ تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو. تو شادی کا اصل مقصد کیا ہے؟
ایک دوسرے سے سکون پانا، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی، یعنی اس رشتے کو محبت کے ساتھ خوبصورت بنایا۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی شادی کے اس رشتے پر غور و فکر کرتے ہیں۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سکون کیسے حاصل ہوتا ہے۔ ہم صرف سکون لینا چاہتے ہیں اور لینے والے بننا چاہتے ہیں کہ دوسرا فریق ہمارے لیے سکون بن جائے۔ ہم نے تو سنا تھا کہ شادی کے بعد بہت مزہ آتا ہے اور بہت خوشیاں ہوتی ہیں اور بہت اچھی دوستی ہو جاتی ہے اور سب کچھ، اور یہاں تو اس بندے کو میری پرواہ ہی نہیں اور بے شمار گلے شکوے۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ شادی کے اس رشتے میں بننے کے بعد ہمارے اوپر کیا فرض عائد ہوا، ہمیں کیا ذمہ داری دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی بیوی کے جو صفات بیان کی ہیں وہ ہم میں سے کتنی عورتوں کے اندر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہاری ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی، جنت میں جانے والی عورتیں؟ ہم نے کہا ضرور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر ناراض ہو تو وہ شوہر کو کہتی ہے کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں، یعنی ہر قیمت پر شوہر کو راضی کرنے والی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو عورت یہ راز جان لیتی ہے کہ شوہر کو کیسے راضی کرنا ہے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں ہی راحت میں آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بہترین بیویاں وہ ہیں جو محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، ہم نوائی کرنے والی، یعنی ہاں میں ہاں ملانے والی، ہر بات میں تنقید نہیں، اور ہمدردی کرنے والی ہو، بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی، یعنی دل میں اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کی خاطر ہی صبر کر کے یہ ساری قربانیاں کرنے والی ہو۔ تو جس عورت کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں پھر اس کا شوہر آخر ہار ہی جاتا ہے اپنی ضد سے اور اپنے ظلم و ستم سے، اور گھر کی فضا محبت کی فضا بن جاتی ہے۔ اسی طرح شوہر کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے سکون کا باعث ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم للنساء، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے۔ پھر اسی طرح عورت کے لیے خاص ذمہ داری کہ شوہر کے بلانے پر وہ اس کے پاس چلی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمانوں میں ہے وہ ناراض رہتی ہے حتیٰ کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ تو یہ بات جو ہے یہ عام طور پر اس کو بہت مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اور یہ شو کیا جاتا ہے کہ اسلام بڑا ہی ظالمانہ مذہب ہے جس میں عورت کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے، بس وہ شوہر کی غلام بن کر رہے۔ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شوہر کے مزاج کو جانتے ہوئے کہ اس کے اندر جس قسم کی آگ ہے اگر وہ ٹھنڈی نہ ہو تو بہت سے فتنے فساد پھیلائے گی، اس لیے عورت کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اس معاملے میں، اور اگر وہ نہیں کرے گی تو گناہگار ہوگی۔ اور پھر اس وجہ سے، یعنی اس کے ناروا انکار کی وجہ سے شوہر کے اندر جو غضب غیظ غصہ ہوگا، یا پھر وہ حقوق نہیں دے گا یا اس سے مزید معاملات بگڑیں گے، تعلقات خراب ہو کر حتیٰ کہ طلاق تک نوبت آ جائے گی، تو پھر اس میں ذمہ دار عورت ہوگی۔ یعنی اگرچہ شوہر کا ظلم وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، لیکن سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، روٹ کاز کیا ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کی اس نے، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف، زبانوں کا اختلاف، کوئی چائنیز بولتا ہے، کوئی جاپنیز، کوئی کورین، کوئی انگلش، کوئی فرینچ، کوئی جرمن، بے شمار زبانیں۔ ایک ماں باپ کی اولاد اتنی بے شمار زبانیں بولنے لگ گئی، کتنی حیرت کی بات ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ انسان کن الفاظ کے ساتھ اپنے دل کی بات، اپنا مدعا ظاہر کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے رنگ، اس پلانٹ میں پائے جانے والے ہر شخص کا اپنا رنگ یونیک ہے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ ہاتھ ملا کے دیکھیں، شیڈ فرق ہے یا نہیں؟ ہر ایک کا دوسرے سے مختلف ہے۔ چاہے ایک ماں باپ کی اولاد ہو، سب بچوں کا شیڈ آپس میں مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی نشانی، تمہارا رنگ سے مراد صرف گورا اور کالا رنگ نہیں ہے، اس سے مراد رنگوں میں بھی پھر رنگ، سفید کی بھی کئی قسمیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو رنگ ہیں ان میں بھی شیڈز فرق ہیں۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار،
اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا، خاص طور پر آج کل قیلولہ آپ سب لازم امید کرتے ہوں گے کیونکہ اس سے رات کی نماز آسان ہو جاتی ہے، اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں، ایسی چھت جس کے کوئی پلرز نظر نہیں آتے اس نے تھام کے رکھے ہوئے ہیں، اور ستارے سیارے بھی سب کے سب۔ پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے، یعنی اللہ کی طاقت کو دیکھو، اس سارے ستاروں سیاروں کو اس نے تھام رکھا ہے، اس کی طاقت اور کنٹرول اور قدرت ہے، ایسے ہی وہ تم پر بھی کنٹرول رکھتا ہے۔ جب تم زمین کے اندر ہوگے ایک آواز دے گا تم سب اٹھ کے آ جاؤ گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں، وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ذات سے ایک مثال دیتا ہے، کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہو، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیات کو کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکارو، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، یعنی وہ دین جسے قرآن پیش کر رہا ہے، جس میں عبادت اور اطاعت کا مستحق صرف اللہ ہے، جس میں الوہیت اور ساری اسماء و صفات صرف ایک اللہ کی ہیں، اچھی اچھی صفات اور اچھے اچھے نام، جس کا کوئی شریک نہیں۔ تو پھر تمہاری سوچ، تمہارا قول، تمہاری گفتگو، تمہارے اعمال سب کے سب اس کی خاطر ہونی چاہیے۔ اپنا چہرہ اس کی طرف جما دینی، بالکل فوکسڈ ہو جاؤ اللہ کی طرف، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، سب دیکھو کہ اس کو کیا پسند ہے، یعنی اس کے بن جاؤ۔ تمہاری اخلاق، سیرت، کردار، اعمال، ہر چیز میں اللہ کی چھاپ ہو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یعنی اللہ نے انسان کو اپنا بندہ بنایا اور بندگی کے لیے پیدا کیا، تو بندے کو کچھ اور بنانا جو ہے، شیطان بنانا جو ہے، یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ یعنی انسان کو غلط طرف جانے میں اگرچہ مزہ آتا ہے، لیکن اپنے بہت سی چیزوں کو، اپنے بہت سے جو سوچے ہیں یا اپنے بہت سے من پسند راستے ہیں ان کو ختم کر کے انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو الہ نہیں کہا انسان اس کو الہ مان لے، پتھر اور بت کو اپنا الہ سمجھ کے اس کے آگے جھکے، یہ انسان کے فطرت کے خلاف ہے سب کچھ۔ لیکن انسان صرف جب ظاہر پرستی پر آتا ہے تو ایسی غلطیاں کرتا ہے اور شیاطین اور ماحول کی وجہ سے متاثر ہو جاتا ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ بالکل درست دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر، منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، واتقوا، اور اس سے ڈرتے ہوئے، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ کون ہے یہ مشرک؟ من الذین فرقوا دینہم، وہ جنہوں نے اپنے دین کو الگ الگ بنا لیا، وکانوا شیعا، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ یعنی اللہ نے تو ایک ہی دین یعنی دین اسلام پیدا کیا جس کی بنیاد توحید پر ہے، توحید کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں شرک ہے، یہ بعد کی پیداوار ہیں۔ تو اس لیے انسان اگر توحید کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف جاتا ہے
تو وہ دراصل شرک اختیار کرتا ہے، شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعُوا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ کوئی اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو یکا یک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں، یعنی دوسروں کو کریڈٹ دینے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں۔ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکا یک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بس اے مومن، رشتہ دار کو اس کا حق دے دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں، یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہوں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ صدقہ خیرات تو سب کرتے ہیں، لیکن صدقہ خیرات کرتے وقت ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ اچھا اللہ سے جزا چاہیے، اللہ کی خاطر ہے، اللہ بدلہ دے گا۔ خاص طور پر کہا کیجئے کہ اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ یوم المزید میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا آپ دکھائیں گے تو اس سے بڑی لذت انسان کے لیے اور کوئی بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے خصوصی طور پر اللہ کے چہرے کی خاطر خرچ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جو کچھ بھی اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے خرچ کرو گے تو تمہیں اس پر ثواب ملے گا، یعنی بندوں کا چہرے کے لیے نہیں۔ کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب ہم کچھ خرچ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اچھا کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں، لوگوں کے چہرے متوجہ ہو جائیں۔ نہیں، لوگوں کے چہرے نہیں، اللہ کا چہرہ۔ حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کو منہ میں رکھو گے، یعنی بیوی کو بھی جو کھلاؤ گے وہ بھی تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا اگر تمہاری نیت درست ہوئی۔ پھر رشتہ دار پر خرچ کرنا، یہ بھی بہت بہترین کاموں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار پر خرچ کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر تم سے اعراض کرے، یعنی دل میں اس کے تمہارے خلاف نفرت ہے اور تم سے وہ کٹا ہوا ہے اندر سے، اور تمہیں نہ سلام کرتا ہے، نہ شکریہ ادا کرتا ہے، نہ تمہارے ساتھ ملنا چاہتا ہے، یعنی تمہاری کسی طرح بھی کوئی قدر نہیں کرتا، صرف اس وقت تمہیں منہ دکھاتا ہے، یہ شکل دکھاتا ہے جب اس کو تمہاری کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، سال بھر آپ انہیں نہیں دیکھیں گے لیکن صرف اس وقت وہ آئیں گے آپ کے پاس جب انہیں آپ سے کوئی مطلب ہوگا۔ تو ایسی صورت میں انسان پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر تو نے مجھے دینے والا بنایا، مجھے اس حال میں نہیں رکھا جس میں تو نے اس کو رکھا ہوا ہے کہ ظاہری تکلیف ہے بھی اور دل بھی اس کا غم کے گھونٹ پیتا رہتا ہے اس نفرت اور حسد کی وجہ سے۔ کیونکہ جس کے پاس نہیں ہوتا اور جس کے پاس ہوتا ہے ان دونوں کا آپس میں عام طور پر تعلق پر حسد والا ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس نہیں وہ حسد کرنے لگتا ہے کس سے؟ جس کے پاس ہوتا ہے، اور وہ اس سے خوش نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کو دینا کہ جو آپ سے خوش ہی نہیں، جو آپ سے راضی نہیں، آپ کی کسی چیز سے متفق ہی نہیں، تو وہ اصل میں اس کا اجر بہت بڑا ہے، پھر اس کے بدلے میں انسان اللہ کا چہرہ پاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اس رشتہ دار کو دیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر تم سے اعراض برتے۔ پھر قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ آپ نے فرمایا، لیس الواصل بالمکافہ، بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا صلہ رحمی نہیں کرتا، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ رشتہ کاٹا جا رہا تب بھی وہ اسے رشتہ جوڑے رکھے، پھر بھی وہ ملتا رہے، اپنی طرف سے جو کر سکتا ہے وہ کرتا رہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنے اعمال خالصتاً اللہ کی خاطر کرنے چاہیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ یہ پہلی آیت ہے جو سود کی مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد دوسری آیات ہیں سورۃ البقرہ اور آل عمران کی جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں،
یعنی ہماری تو جو پلس مائنس ہے وہ اور ہے، لیکن اللہ کے ہاں کچھ اور نہیں. ہمیں تو یوں لگتا ہے جیسے سود لینے سے مال زیادہ ہو گیا، کاؤنٹنگ بڑھ گئی ہے، اور زکوٰۃ نکالنے سے وہ گراف نیچے آ گیا ہے. لیکن اللہ کے ہاں زکوٰۃ دینے سے مال بڑھ جاتا ہے اور سود دینے سے گھٹ جاتا ہے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آئیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے. یہ اللہ کا شکوہ ہے کہ زمین کی اکثر آبادی شرک کرتی رہی ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی بھی معاف نہیں ہوگا. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دیجئے اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، یعنی ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے ساتھ نہیں ملے گا. جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے. یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے. پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کرتے. پڑھیے اس جملے کو انڈر لائن کیجئے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر حق سمجھتا ہے مومنوں کا کہ مومنوں کی مدد کرے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی بلند ہو کر رہو گے اگر تم مومن ہو. تو شرط ہے ایمان کو ریوائیو کرنے کی. اگر ایمان درست ہوگا تو اللہ ضرور مدد کرے گا، اور اگر وقتی طور پر تکلیف ہو بھی رہی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو مدد میں بدل دے گا. اس لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نہیں. اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعله کسفا فتری الودق یخرج من خلاله فاذا اصاب به من یشاء من عباده اذا هم یستبشرون. اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے. پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادلوں سے ٹپکے چلے آتے ہیں. یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پہ چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں. یعنی سخت گرمی سے انسان مایوس ہونے لگتا ہے، پریشان ہونے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہاں سے بادل لے آتا. مجھے ہمیشہ یہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنی گرمی کو اللہ تعالیٰ کیسے ٹھنڈک میں بدل دیتا ہے. وہ ہوا کہاں ہوتی ہے پہلے جو پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے، اور پھر ہمارے سے ہو کر وہ کہاں چلی جاتی ہے. یعنی یہ تو ظاہر ہے کہ ہوا کو اسٹیشنری چیز تو نہیں کہیں ایک جگہ بند کر کے رکھی ہوئی ہے اور پھر وہ کھول دی جاتی ہے. اور پھر ان کی سمتیں اور ڈائریکشنز کتنی مختلف ہوتی ہیں، کبھی مشرقی ہوا ہوتی، کبھی مغربی، کبھی شمالی، کبھی جنوبی. تو یہ ساری ڈائریکشنز کون متعین کرتا ہے کہ اب کس طرف کو جانا چاہیے اور کس کی ضرورت ہے. اس کے جو بھی توجیحات کرے، لیکن اصل قوت اور اختیار اللہ کے پاس ہے، اسی کا حکم ہے. اسی وجہ سے موسم محکمیات کی پیشن گوئیاں غلط ثابت ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہوائیں ان کے حکم سے نہیں چلتی، اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، اور بارش اللہ کی مرضی سے آتی ہے. اور اس مثال سے بتانا کیا مقصود ہے کہ آج اگر تمہارے اندر مایوسی ہے تو مایوس نہ ہو، سخت گرمی کے بعد بارش آتی ہے. اگر آج تمہارے حالات تنگ ہیں، مایوس نہ ہو، اللہ رحمت کی بارش بھی بھیجے گا، حالات تبدیل ہو جائیں گے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پہ چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے. یعنی ان کی مایوسی کا حال دیکھنے والا تھا.
دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے. یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جائیں. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی جو مر گیا ہے وہ کچھ نہیں سنتا. نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹھ پھیرے چلے جا رہے ہوں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو. تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. یعنی یہ قرآن اگرچہ سب کے لیے پڑھا جاتا ہے لیکن اس کے دل پر اثر کرتا ہے جو جھک جاتا ہے، جو اللہ کے حکم کو مان لیتا ہے. اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی. کتنے کمزور ننھے منھے سے بچے تھے تم، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، تم سٹرونگ ہو گئے، جوان ہو گئے، اور تم پھر دنیا کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا، تمہارے بس میں نہ تھا کچھ بھی. یہ سب کچھ اس نے اپنی قدرت سے کیا. انسان نہ اپنے بچپن کو ریٹین کر سکتا ہے، نہ اپنی جوانی کو مینٹین کر سکتا ہے، اور نہ اپنے بڑھاپے کو روک سکتا ہے. یہ سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ سب کچھ سننے اور وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ. اور جب وہ قیامت برپا ہوگی، یعنی قیامت کی گھڑی آئے گی، تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے، دنیا میں بس 1 منٹ رہ کے آئے ہیں. اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے اللہ کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو. سو یہ وہی روز حشر ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے. پس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. آپ دیکھیے کہ ماں کے پیٹ میں انسان سب سے تھوڑی مدت رہتا ہے، پھر اس کے بعد یہ زندگی ہے، اس میں عمومی طور پر یہ کچھ بچے تو خیر فوت ہو جاتے ہیں، لیکن جو زندہ رہتے ہیں وہ کئی سال تک رہتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی زندگی قبر کی زندگی، تو اس میں انسان اور بھی لمبی مدت رہتا ہے. پھر اس کے بعد حشر کا دن ہے تو حشر کا دن 50,000 سال کا برا، اور اس کے بعد ایٹرنیٹی کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، ہمیشہ کی. تو اس لیے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، ایک کے بعد ایک طبق میں تم چلتے چلے جا رہے ہو، اور انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں کہ اس کو روک لے. یعنی ہم ایک کے بعد ایک مرحلے میں چلے جا رہے ہیں. کیا ہمارے بس میں ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو کنٹرول کر سکیں؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. پس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو. اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے.